خاندانی بات کیا کرتے تھے. آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتی. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک. لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے, کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے, یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں, شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی, تو بس وہ کہیں بھی ایسے, میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو, تم کیا ہو. ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم بخت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا, تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے گئی. اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم, ہماری کچھ نہیں لگتی, ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم, 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا, کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے, بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا, پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو, اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی, 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے,
یہ کچھ الگ کیس ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے, انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی, اسے کچھ بھی نہیں, اتنا نیک ہے, اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی, وہ اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہیجڑا بولتے ہیں, تو جنت صرف ہیجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو وہ تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی, حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے بعض دفعہ, ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں بس, اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی, تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھرک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا, بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں, ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو, جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے, یہ محبت نہیں ہے, بلکہ یہ حد سے بڑی بھی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی, لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ. وجیح سنا ہے نا لفظ, وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سمجھا تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے, کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے؟ پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے,
کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا, تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب, مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی, یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا پھر. مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, بھائی ہم کیا ہے, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ.